اگر کمپیوٹر سائنس دنیا کا معجزہ ہے تو دنیا کا سب سے بڑا قدرتی کمپیوٹر یعنی انسانی دماغ اپنی بلندی پرواز، تفکر اور قدرتی تخلیق کی ایسی مثال ہے جس کے ذریعے کی گئی ایجادات و دریافت پہ رشک آتا ہے۔ اس کا ایک منظر دیکھنا ہو تو ٹی وی کے چینل نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری دیکھ، اور میرے خیال میں جو یہ چینل نہیں دیکھتا وہ خود کو کنویں کا مینڈک بنے رہنا پسند کرتا ہے۔ اہل مغرب جس طرح کی سرنگیں سمندر کے اندر نکال رہے ہیں اور جیسے پل سمندروں کے اوپر بچھا رہے ہیں، انہیں دیکھ کر حیرت بھی انگشت بدننا رہ جاتی ہے۔ بے اختیار رب جلیل کی عظمت اور دین کا تصور وہ چند ہو جاتا ہے۔ دھیرے پریشان اور متشکک خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ قدرت کا انعام ہے کہ اس نے انسان کے مختصر دماغ کو اس قدر کمال اور فراست بخشی کہ وہ ماہر العقول کارنامے تخلیق کر رہا ہے۔ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ وہ قدرت کے مظاہر کو اظہار کا لبادہ بخش سکے۔ سائنس کے عجائب اور ٹیکنالوجی کے کرشمے دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کس قدر عظیم ہوگا جس نے مٹی بھر انسانی ذہن کو اس قدر خصائل سے نوازا۔ یہ سب کمال میرے رب کا ہے، ورنہ انسان کیا اور اس کی بساط کیا۔ مٹی اور راکھ کا 60 سالہ ڈھیر جو بالآخر خود بھی مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے بنائے ہوئے کارنامے کئی 100 سال تک زندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ تاج محل کو دیکھیں جسے بنے 350 سال ہو گئے مگر اس کی چمک دمک آج بھی ماند نہیں پڑی اور نہ ہی کوئی دراڑ سامنے آئی ہے۔ تاج محل کو سالانہ 1 ارب لوگ دیکھنے آتے ہیں اور بھارت کو $1 ارب بھی دے کر جاتے ہیں۔ موجودہ وقت میں امریکہ، یورپ حتیٰ کہ مشرق قریب میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر چکی ہے اور ایسے کارنامے سے انجام دیے جا رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سمندروں کو سمندروں سے اور ملکوں کو ملکوں سے ملایا جا رہا ہے۔ ہالینڈ اور برطانیہ 2 الگ ممالک ہیں جن کے بیچ میں ایک زوراور سمندر حائل ہے، لیکن ان دونوں ممالک کو اندر ہی اندر اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ ہالینڈ سے داخل ہونے والا کوئی بھی شخص راستے میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیکھتا اور برطانیہ پہنچ جاتا ہے۔ انسان نے صنعتی میدان میں بھی تیزی سے ترقی کی۔ آبادی میں اضافے کے باعث غذائی اجناس کی ضروریات بڑھتی گئی۔ پھر اس مسئلے کے حل کے لیے فصلوں میں مصنوعی کھاد اور فصلوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے قدرتی ادویات کا استعمال شروع کیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت انسان نے میڈیکل میں ترقی کی جن بیماریوں کا علاج ممکن ہی نہ تھا، یعنی ٹی بی اور کینسر وغیرہ۔ آج ڈاکٹرز ان بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ انسانوں نے سائنس کی بدولت زمین، چاند اور ستاروں کو بھی مسخر کر لیا ہے۔ جن جانوروں سے انسان کبھی ڈرا کرتا تھا آج ان کا استعمال روزمرہ زندگی میں کر رہا ہے۔ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے انسانی زندگی میں کافی سہل اور آسانی پیدا کر دی ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دین و دنیاوی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم آن لائن تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ نے انسان کے لیے گھر بیٹھے بیٹھے تمام کام آسان کر دیے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نہ آن لائن بات چیت ہو، خرید و فروخت بلکہ روزی کمانا بھی ممکن ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون کی ایجاد نے رابطوں کو آسان بنا دیا اور اب ہم دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی رشتہ دار سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو آرام دہ بنا دیا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان بالکل سست اور کاہل ہو جائے گا اور اپنے تمام کام مشینوں سے کروائے گا۔ موبائل فون کی مثال دیکھ لیں۔ یہ انقلاب ہماری نگاہوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا اور اب صرف ایک بٹن دبانے سے آپ چند سیکنڈ میں قطب شمالی پہنچ جاتے ہیں۔ موبائل فون کی ایجاد کے بعد انسانی زندگی میں اس قدر تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں کہ آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر دنیا اب تک اس کے بغیر زندہ کیسے رہی۔ کمپیوٹر کو دیکھیں تو دنیا سحر انگیز لگنے لگتی ہے۔ جس طرف بھی نظر ڈالیے سائنسی کرشموں کے تحقیر خیز نظارے انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صدیوں کے فاصلے سمٹ کر لمحوں کی دسترس میں آ گئے ہیں۔ اب دنیا نہ صرف ایک عالمی گاؤں کا منظر پیش کر رہی ہے بلکہ گاؤں پھیل کر پوری دنیا تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اگر ایک واقعہ دنیا کے ایک کونے میں وقوع پذیر ہوتا ہے تو دوسرے لمحے اس کی خبر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ موبائل ہی کو لیجیے جس نے دنیا کے رہن سہن اور برتاؤ کے رویے ہی بدل ڈالے ہیں۔ گلی کے نکڑ پر بیٹھے نوجوانوں کا ٹولہ موسیقی سے بذریعہ موبائل لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا گروہ موبائل کے ذریعے تلاوت کلام پاک سے اپنے سینوں کو منور کر رہا ہے۔ دوسری طرف انٹرنیٹ نے دنیا جہاں کی معلومات کو انسان کے قدموں میں ڈھیر کر رکھی ہے۔ لوگ اپنی ضرورت اور مزاج کے مطابق اس ذریعے سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ شعر و ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی، فن، موسیقی، تمام علوم و فنون کا ایک بحر بے کراں ہے جس نے معلومات کی ایک سیل رواں کی صورت
اختیار کر لی ہے۔ شمسی توانائی جیسی مفت ملنے والی دولت کو انسان نے مسخر کر کے اپنے دماغ میں چھپی ہوئی قوتوں کو باہر نکالا ہے اور انسان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب شمسی توانائی سے چلنے والے پینل بجلی گھروں کی جگہ لے رہے ہیں۔ ایٹم کے سینے کو چیر کر انسان نے توانائی کا ایک ایسا بحر بکراں دریافت کیا جس نے ایجادات کے میدانوں میں ایک ایسی ایجاد کی جس نے تہذیبوں کو، اندھیروں کو بھی تبدیل کر دیا اور اندھیرے میں ڈوبی قوموں کو روشنی کے ایسے مینار عطا کیے جو ان کی عظمت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ لیزر اور بصری ریشوں یعنی آپٹیکل فائبر کی ایجاد نے پیغامات کی ترسیل کا کام اتنا سریع اور تیز رفتار بنا دیا کہ اب انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ صدر مجلس سائنس کی ان بہاروں کا تذکرہ تو ایک لامحدود وقت کا متقاضی ہے۔ گھروں سے دفتر تک اور دفتر سے بازار تک ہر مقام سائنسی بہاروں کا جلوہ پیش کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔